الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح اعمال۔ انشاءاللہ عز و جل خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا تعویل جو ہے وہ بنے گی، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ صورتیں جو ہیں جتنی ہو سکے، بہت ساری صورتیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنی صورتیں جو ہیں وہ ہم آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ مکمل کر پاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آج کی اچھی بات، اور آج کی اچھی بات جو ہے بہت ہی پیاری ہے، جیسا کہ کیا یہ خوب ارشاد فرمایا کہ رشتے کے جو تالے ہیں غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو رشتے ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ جی ہاں، رشتوں میں تھوڑی سی بھی اگر اونچ نیچ ہو جائے تو بہت گیپ آ جاتا ہے، رشتے ناطے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمیشہ محبت کے تعلق کو جو ہے محبت کی چابی سے کھولیں گے اس کو، انشاءاللہ آپس میں محبت، اتفاق، پیار، نرم لہجہ رہے گا تو بہت ہی فائدہ ہوگا، رشتے جو ہے وہ مضبوط ہوں گے۔ آج کے دور میں ویسے بھی مضبوط رشتے جو ہیں یہ ہونے چاہیے۔ تو چلتے ہیں اپنی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو ہے خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیر ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقرب اور عزیز اور حساب کر کے بزرگ بنا لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اس کی بخشش کی دلیل ہے، اور دنیا میں مصیبت دیکھے گا۔ دنیا میں تو مصیبت آئے گی لیکن آخرت میں جو ہے اس کی بخشش کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نصیحت فرما رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کی جو رضا ہے وہ اس میں نہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے تو یہ اس کی رضا کی دلیل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ اور دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے اوپر یہ جو ہے دلالت رکھتا ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے تو یہ غم کی دلیل ہے۔ ایک بزرگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی چیز دی ہے تو یہ دنیا میں بلا اور مصیبت کی دلیل ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر لطف سے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں اپنا دیدار جو ہے وہ عنایت فرمائے گا۔ کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو یہ بادشاہی کے اوپر، بادشاہت کے اوپر دلالت رکھتا ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر یا کسی جگہ میں آیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ والے، اس علاقے والے جو لوگ ہیں یہ مظلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے گا۔ اور اگر وہاں قحط اور تنگی ہے اس علاقے میں تو وہاں پہ انشاءاللہ فراخی آئے گی، خوشی کے دن آئیں گے۔ اور اگر وہاں کے باشندے گناہ گار ہیں تو توبہ ان کو نصیب ہوگی، وہ توبہ کریں گے۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کوئی شخص کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں تشریف لائے ہیں اور مہربانی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے یا خلعت جو ہے اس کو پہنائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے اوپر جو ہے اس کی تعویل نکلتی ہے۔ لیکن یہ شخص دنیا میں رنج اور بیماری اٹھائے گا، آخرت میں تو جو ہے اس کے لیے بڑے ہی مزے ہیں، لیکن دنیا میں اس کو رنج و مصیبت ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو نورانی شکل پر خوب میں دیکھے، اچھی نورانیت میں دیکھے تو جس کا بیان نہ ہو سکے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا بیان ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص خواب میں بھی دیکھتا ہے کہ میں نے کوئی نور دیکھا اور ایسا نور دیکھا کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا تو یہ غم کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسرا نام رکھا ہے تو اگر اس کو کوئی اور نام سے پکارا گیا ہے یا کوئی اور نام رکھا گیا ہے تو یہ شرف اور بزرگی کے اوپر جو ہے دلالت رکھتا ہے۔ اور اگر اس پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ کیا ہے تو یہ زہد اور پارسائی کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نزدیک بلا لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو موت جو ہے وہ
ان قریب آنے والی۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو خواب میں دیکھنے کے اوپر کچھ تعویلیں جو نکلتی ہیں، بزرگان دین نے جو ارشاد فرمایا یہ اس کا بیان تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے خواب کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا 100 مرتبہ جو ہے آپ کو شرف ملا، آپ نے زیارت کی۔ تو کوئی بعید نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے جو عطا فرما دے، وہ رب ہے، اور جو ہے رب ہے اس کے کرم کے دروازے ہمیشہ ہی کھلے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو میرے لیے، آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔